بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما. دیکھیں یہ اصل عبارت ہے. پہلے کیا گزرا تھا؟ لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه، وہاں پر با کا صلہ ذکر ہوا تھا. میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ کلام عرب میں تزوجت بفلانہ با کی صلے کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا. البتہ ایک قبیلہ ہے ازد شنوعہ، ان کی لغت میں با کی صلے کے ساتھ آتا ہے. تو یہ اصل عبارت یہ ہے. فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ، با کا ذکر یہاں پر، با کا صلہ یہاں پر ذکر نہیں ہے. اس عبارت میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. تزوج اختین فی عقدۃ واحدۃ، ایک ہی عقد میں 2 بہنوں سے نکاح کر لیا تو دونوں کے ساتھ نکاح کرنا باطل ہوگا. ان دونوں بہنوں میں سے کسی کو بھی مہر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت تزوج اختین فی عقدتین مع العلم بالاولی. تزوج اختین فی عقدتین مع العلم بالاولی، 2 بہنوں کے ساتھ 2 الگ الگ مجلسوں میں نکاح کر لیا اور یہ بھی معلوم تھا کہ پہلے کس سے نکاح ہوا ہے اور بعد میں کس سے نکاح ہوا ہے. تو اس صورت میں پہلی بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح تو صحیح ہے، نافذ ہے، اور دوسری بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ باطل ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تیسری صورت کا یہاں پر بیان ہے. تزوج اختین فی عقدتین مع الجہل بالاولی. یہاں پر صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے 2 بہنوں کے ساتھ 2 الگ الگ عقدوں میں نکاح کر لیا اور یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پہلے کس بہن سے نکاح ہوا ہے اور بعد میں کس بہن کے ساتھ نکاح ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ قاضی دونوں کے درمیان تفریق لائے گا. شوہر اور دونوں بیویوں، دونوں بہنوں کے ساتھ تفریق لائے گا اور ان دونوں کو مشترکہ طور پر آدھا مہر ملے گا، نصف مہر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی طرف سے طلاق ہوئی ہے، طلاق واقع ہوئی ہے، طلاق بائن، اور خلوت سے یا ہم بستری سے پہلے واقع ہوئی ہے. خلوت صحیحہ اور ہم بستری سے پہلے جو طلاق واقع ہوتی ہے تو اس صورت میں نصف مہر واجب ہوتا ہے شوہر کے ذمہ. اب یہ نصف مہر کس کو دیں؟ ہندہ کو دیں یا فاطمہ کو دیں؟ دونوں بہنیں ہیں. ہندہ کو دیں یا فاطمہ، کس کو دیں؟ کسی کو بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی پہلی ہے اور کون سی بعد میں ہے. ہم ہندہ کو دیتے ہیں یہ مہر، نصف مہر. تو ہندہ کو دیتے ہیں کس ترجیح کی بنیاد پر دیتے ہیں؟ کوئی مرجح ہے ہندہ کو یہ نصف مہر دینے کا؟ کوئی مرجح ہے؟ نہیں ہے. اگر آپ ہندہ کو دیں گے تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی اور ترجیح بلا مرجح جائز نہیں ہے. فاطمہ کو بھی نہیں دے سکتے اس لیے کہ پھر بھی ترجیح بلا مرجح ہے. تو یہ نصف مہر دونوں کے درمیان مشترک ہوگا. ہر ایک کو کل مہر کا ربع مل جائے گا. مثال کے طور پر کل مہر مقرر ہوا تھا 10,000، تو 10,000 کا نصف 5,000 ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا. 2,500 ایک کو مل جائے گا اور 2,500 دوسری کو مل جائے گا. تفریق کیوں لائیں گے؟ تفریق اس لیے لائیں گے کہ ان دونوں میں سے ایک کا نکاح تو بالیقین باطل ہے، ایک کا نکاح تو بالیقین باطل ہے. اب اس بات کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہندہ کا نکاح باطل ہے یا فاطمہ کا نکاح باطل ہے. اس کا پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ مال جہل بالاولی، پہلے کے ساتھ پہلے نکاح کس سے ہوا ہے یہ معلوم نہیں ہے. پہلے نکاح کس سے ہوا ہے
یہ معلوم نہیں ہے تو ایک کے نکاح کو یقینی طور پر ہم باطل قرار نہیں دے سکتے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہند کا نکاح باطل ہے، ہو سکتا ہے ہند سے پہلے ہوا ہو۔ اگر ہم کہیں کہ فاطمہ کا نکاح باطل ہے، ہو سکتا ہے کہ فاطمہ سے نکاح پہلے ہوا ہو۔ تو کسی کے بھی نکاح کا باطل ہونا یا نافذ ہونا معلوم نہیں ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان تفریق لائی جائے گی۔ آپ ایک قاعدہ پڑھ چکے ہیں، قاعدہ کیا تھا؟ الجہل بالتقدم والتأخر معتبر بالمعیہ، الجہل بالتقدم والتأخر معتبر بالمعیہ۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے کون سی چیز واقع ہوئی ہے، بعد میں کون سی چیز واقع ہوئی، اس سے یہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ ایک ساتھ ہوا ہے۔ جب ایک ساتھ ہوا ہے دونوں باطل ہوں گے، دونوں کیا ہوں گے؟ باطل ہوں گے۔ دیکھیں کتاب فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ، اگر دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر لیا دو عقدوں میں، وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُمَا أُولَى، اور یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق لائی جائے گی، یعنی قاضی دونوں کے درمیان تفریق لائے گا۔ دونوں سے مراد کیا ہے؟ بینہ و بینہما، بین الزوج و بین الاختین، دونوں بہنوں اور قاضی یہ شوہر کے درمیان تفریق لائی جائے گی۔ لأن نکاح احداہما باطل بیقین، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک کا نکاح تو یقینی طور پر باطل ہے، ولا وجہ الی التعیین، اور ایک کو متعین بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں کا صحیح ہے فلاں کا باطل ہے، اس کی تعین ہم نہیں کر سکتے۔ تعین کیوں نہیں کر سکتے؟ لعدم الاولویت، اس لیے کہ اولویت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ ہند کو اولا قرار دیتے ہیں تو ترجیح بلا مرجح ہے، اگر آپ فاطمہ کو اولا قرار دیتے ہیں تو ترجیح بلا مرجح ہے۔ لعدم الاولویت، اولویت وہ معدوم ہے۔ اولویت کیوں معدوم ہے؟ ولا يدري أيتهما أولى، یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلے کون سی بہن کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ دو صورتیں ہیں نا، دو صورتیں، بلکہ تین صورتیں، یہ فرض کر لیں تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک کو متعین کر لیں، یہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ پہلے کون سی ہے، اولا کون سی ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو ایک کی تعین نہیں کر سکتے کہ فلاں کا باطن ہے، فلانا کا باطن ہے اور فلانا کا صحیح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس نکاح کو نافذ قرار دے دیں، آپ اس نکاح کو منعقد قرار دے دیں۔ منعقد بھی قرار نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر منعقد قرار دیں گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ لا الی التعین، ایک کے نکاح کو آپ صحیح قرار دے دیں۔ اب اگر زید جائے گا ہندہ کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے تو سوال پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہندہ کے ساتھ بعد میں نکاح ہوا ہو۔ پھر وہ جائے گا فاطمہ کے ساتھ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے فاطمہ کے ساتھ بعد میں ہوا ہو۔ کسی کے ساتھ بھی وہ ہم بستری نہیں کر سکے گا، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا استمتاع کا، اور جب ہم بستری نہیں کر سکے گا تو نکاح ہوتا ہے توالد اور تناسل کے لیے، اور توالد اور تناسل آتا ہے وتی کے ذریعے سے۔ وتی نہیں کر سکے گا تو توالد اور تناسل نہیں آئے گا، توالد اور تناسل نہیں آئے گا تو نکاح کا فائدہ کیا ہوا؟ اور آپ حضرات یہ بھی قاعدہ پڑھ چکے تھے، الانعقاد یتبع الفائدہ، انعقاد یہ اپنے پیچھے فائدے کو لاتا ہے۔ ہم نے نکاح کو منعقد بھی قرار دے دیا لیکن پھر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو ہم منعقد بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو شوہر کو یہ نقصان ہے، دوسرا نقصان بیویوں کو ہے۔ بیویوں کو نقصان یہ ہے کہ عورتیں دو ہیں لیکن ان کو نفع ملے گا ایک بیوی کا، نفع کو ان کو ملے گا کس کا؟ ایک بیوی کا نفع کا ملے گا، اور یہ ایک بیوی کا نفع کا دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ایک تو یہ نقصان ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ زید ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم بستری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس کے ساتھ بھی جائے گا اس میں یہ احتمال ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا باطل ہو۔ دوسری کے پاس ہم بستری کے لیے جائے گا تو اس میں بھی یہ احتمال موجود ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بعد میں ہوا ہو اور وہ باطل ہو۔ تو زید دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم بستری نہیں کر سکے گا، تو عورتوں کو یہ نقصان ہے۔
तीसरा नुकसान बहनों को ये है, इन औरतों को, कि वो किसी और जगह निकाह भी नहीं कर सकते। अगर हिंद निकाह करेगी दूसरे शोहर के साथ तो हम ये सवाल पैदा होगा, हो सकता है हिंद के साथ पहले निकाह हुआ हो, तो जब पहले हिंद के साथ निकाह हुआ है तो वो तो ज़ैद की मनकूहा है और मनकूहतुल गैर के साथ तो कोई निकाह नहीं कर सकता। जब फ़ातिमा किसी और जगह निकाह करने के लिए जाएगी तो उसमें भी ये एहतिमाल है, हो सकता है ज़ैद ने पहले फ़ातिमा के साथ निकाह किया हो और वो निकाह नाफिज हो तो ज़ैद की मनकूहा बन जाएगी और मनकूहतुल गैर के साथ कोई निकाह नहीं कर सकता। तो हर तरफ नुकसानात है। लिहाजा एक ही सूरत मुतय्यन हो गई, तीसरी सूरत, और वो क्या है? तफरीक वाली। लिहाजा फुर्रिका बैनहु व बैनहुमा। बात समझ में आ गई? वला इला तनफीज़, यानी वला वजह इला तनफीज़ मा तजहील। आप हज़रत की किताबों में तजहील है या जहल है? सारे में? अच्छा। वला वजह इला तनफीज़ माल जहल या मा तजहील। और इस निकाह को नाफिज भी नहीं कर सकते। नाफिज करने में 4 नुकसानात हैं। 3 नुकसानात बीवियों को हो, ये बहनों को, और एक नुकसान किसको है? शोहर को है। शोहर के क्या नुकसान है? लिआदमिल फ़ायदा। निकाह इंसान करता है तवालुद और तनासुल के लिए, और तवालुद और तनासुल के लिए सबब और ज़रिया वती है, वो वती कर नहीं सकता, तो निकाह का फ़ायदा हासिल ना हुआ। और कायदा तो याद है ना, अल इनइकादु यतबुल फ़ायदा। इनइकाद अपने पीछे फ़ायदे को लाता है, यहाँ पर फ़ायदा है नहीं, तो इनइकाद और तनफीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है। लिआदमिल फ़ायदते और लिज़्ज़रर। ज़रर किसको है? बहनों को है कि ज़ैद उनके साथ वती भी नहीं कर सकता, और नफ़ा के भी दोनों को, एक बीवी का नफ़ा के मिलेगा, दोनों के दरमियान तकसीम होगा, और ये दोनों किसी और जगह निकाह भी नहीं कर सकते। तो ये नुकसान इनको है। लिहाजा एक ही सूरत मुतय्यन हो गई, और वो सईद साहब कौन सी हैं? सईद साहब ये है, हाँ, कौन सी है वो सूरत? किताब की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा, किताब की तरफ देखेंगे नहीं तो क्या पता चलेगा। किताब में साफ लिखा हुआ है, बस सिर्फ आपके देखने का की देर है। ये तो उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं? इनकी तकलीद करते हैं? किधर लिखा है? किताब में लिखा है, आप देखिए, लिखा है, देख लें, किताब में देख लें। फ़तायन तफरीक, ये क्या है? फ़तायन तफरीक लिखा है या नहीं? तो एक ही सूरत मुतय्यन हो गई, तफरीक वाली। अब दोनों को महर की बात हो गई ना, दोनों को निस्फ़ महर मिलेगा। निस्फ़ महर क्यों मिलेगा? इसलिए कि तलाक क़ब्ल दुख़ूल आ गया, तलाक क़ब्ल दुख़ूल आ गया, और तलाक क़ब्ल दुख़ूल की सूरत में निस्फ़ महर वाजिब होता है। वलहुमा निस्फ़ुल महर, और इन दोनों को निस्फ़ महर मिलेगा। ये निस्फ़ महर फिर दोनों के दरमियान ये तकसीम होगा। लिअन्न निस्फ़ल महर वजब लिलऊला मिनहुमा, इसलिए कि निस्फ़ महर ये वाजिब हुआ है इन दोनों में से पहली के लिए, और पहली मालूम है। वन अदमतिल औलवियत, वन अदमत, अच्छा फरमाते हैं कि एक को दे दें। किसको दे दें? औला कौन है इन दोनों में से? महर के ज़्यादा हकदार कौन है? ये हम नहीं कर सकते, एक को करार नहीं दे सकते। लिल जहल बिल अव्वलियत, इसलिए कि ये लिल जहल बिल औलवियत नहीं है, बल्कि लिल जहल बिल अव्वलियत है। अव्वलियत से जहालत है। अव्वलियत क्या है? वो मजहूल है, पहली कौन है वो मालूम नहीं है। लिहाजा एक को औला करार दे दे कि ये ज़्यादा महर की हकदार हैं, इसको दिया जाए, ये नहीं कर सकते। लिहाजा ये निस्फ़ महर दोनों के दरमियान बराबर तकसीम किया जाएगा। लिअन्न निस्फ़ल महर वजब लिलऊला मिनहुमा, इसलिए कि निस्फ़ महर वाजिब है इन दोनों में से एक के लिए। वन अदमतिल औलवियत, और औलवियत मादूम है लिल जहल, जहालत की वजह से। लिल जहल बिल अव्वलियत, अव्वलियत से जहालत की वजह से। फ़युन सरफ़ इलैहिमा,
لہٰذا مہر کو پھیرا جائے گا ان دونوں کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے وہ مجہول ہے، تو جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے اس پر تو کوئی چیز لازم نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ ہمدرد یاسر آپ کے ذمے کسی کے 100 روپے واجب ہیں، آپ کے ذمے کسی کے 100 روپے واجب، آپ یہ 100 روپے کس کو دیں گے؟ عادل ہمدرد سے میں نے کہا کہ آپ کے ذمے کسی کے 100 روپے لازم ہیں، وہ یہ 100 روپے کس کو دے گا؟ جس کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے وہ معلوم ہے، معلوم نہیں ہے تو اس پر واجب بھی نہیں ہوں گے۔ یہاں پر جب بیوی متعین نہیں ہے مہر کے لیے، کون سی بیوی؟ ہندہ مہر کی مستحقہ ہے یا فاطمہ مہر کی مستحقہ ہے؟ کون مہر کی مستحقہ ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ تو جب معلوم نہیں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر پر کچھ بھی لازم نہ ہوتا، ہاں ہونا تو یہ چاہیے، لیکن یہاں پر فرمایا ہے کہ ان دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے کو فرض کیا گیا ہے اس صورت میں کہ ان دونوں میں دونوں دعویٰ کر دیں، دونوں مہر کا دعویٰ کر دیں۔ اب جب دونوں مہر کا دعویٰ کریں گی، ایک کہے گی کہ مجھ سے پہلے نکاح ہوا ہے، دوسری کہے گی کہ مجھ سے پہلے نکاح ہوا ہے۔ اب قاضی کے لیے ان دونوں میں سے ایک کو اولا قرار دینا، اس کا فیصلہ کرنا قاضی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دونوں نے دعویٰ کر لیا کہ میں پہلی ہوں، اب قاضی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی پہلے ہے، لہٰذا اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو مہر کا فیصلہ کر دے گا دونوں کے لیے، اور جب 5000 روپے دونوں کے درمیان تقسیم ہوں گے تو 2500 روپے دونوں کو مل جائیں گے۔ یہی بات کیلہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ وکیلا لابد من دعوی کل واحدۃ منہما انہا الاولی، اور کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ کرنا ضروری ہے کہ میں پہلے ہوں، مجھ سے پہلے نکاح ہوا ہے۔ اول اصطلاح لجہالت المستحقۃ، یا اصطلاح ضروری ہے، اتفاق دونوں کا ضروری ہے۔ قاضی کے سامنے وہ یہ صلح کر لے، اس بات پر صلح کر لے کہ قاضی صاحب ہم میں سے ایک پہلے ہے لیکن معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ صلح کرتے ہیں کہ یہ پورا مہر ہمارے درمیان تقسیم کیا جائے، پورا مہر ہمارے درمیان تقسیم۔ تو اب یہ آدھا مہر جو ہے نا، جس کو ہم نے پورا کہہ دیا، یہ آدھا مہر دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ اول اصطلاح لجہالت المستحقۃ، یہ بات ہو گئی۔ ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها او خالتها او ابنۃ اخیها او ابنۃ اختها، فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی اور اس کی پھوپھی کے درمیان جمع نہیں لائے گا، یا یوں کہیں کہ کسی عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان جمع نہیں لائے گا، یعنی ایک عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان دونوں سے نکاح کر لے، بتیجی کہتے ہیں، بتیجے اور پھوپھی دونوں کے درمیان تک نکاح، دونوں سے نکاح کر لے، ایک ہی شخص دونوں کو نکاح میں جمع کر لے، یہ جائز نہیں ہے۔ وعمتها او خالتها، یا خالہ اور بانجی، ان کے درمیان جمع لے آئے، ان کو ایک ہی شخص نکاح میں لے لے، یہ جائز نہیں ہے۔ او ابنۃ اخیها، یا کسی عورت اور اس کی بتیجی، کسی عورت اور اس کی بتیجی کو نکاح میں لے آئے، یہ جائز نہیں ہے۔ او ابنۃ اختها، یا کسی عورت اور اس کی بھانجی کو نکاح میں لے آئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی آپ حضرات قاعدہ پڑھ چکے تھے، کون سا قاعدہ تھا؟ القرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للجمع، القرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للجمع لاجل القطع، یہ قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوتا ہے، اور اگلی عبارت میں جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں بھی یہی قاعدہ جاری ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ابھی آپ حضرات نے مسئلہ پڑھ لیا، اس کے لیے حدیث بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لقول علیہ السلام لا تنکح المرأة على عمتها، لا تنکح المرأة على عمتها، اس
ارشاد سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے آپ کے نکاح میں ایک عورت ہے، اب اس عورت اس اپنی بیوی کی جو پھوپھی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے متن میں دونوں ترجمے کر لیے۔ پہلے سے نکاح میں ہے ایک عورت، اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کی پھوپھی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا ابتداءً ایک عورت اور اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو متن میں دونوں احتمالات موجود ہیں۔ لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخیها ولا على ابنة اختها۔ حدیث واضح ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کر لیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ حدیث تو خبر واحد ہے اور خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ کتاب اللہ میں 2 آیتوں میں یا 3 آیتوں میں، غالباً 2 آیتوں میں محرمات کا بیان ہوا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ آیت اور اس کے بعد حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، ان آیات میں محرمات کا بیان ہوا ہے۔ اب 5ویں پارے کے شروع کے صفحے پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان محرمات جو ذکر کی گئی، ان محرمات کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب یہ محرمات 2 آیتیں آپ دیکھ لیں، اس متن میں جو عدم جواز کی جو صورت بیان ہو گئی وہ ان دونوں آیتوں میں ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ ان 2 آیتوں میں ہے یا نہیں؟ ہے؟ کدھر ہے دکھاؤ۔ دکھاؤ کہاں ہے؟ یہ آیت ہے، میں آیت کی بات کر رہا ہوں کہ آیت میں یہ ان محرمات کا بیان ہے، آیت میں ہے، دکھاؤ کدھر ہے۔ اللہ کے بندے بنات الاخ بنات الاخت وہ الگ بات ہے، یہاں پر جمع کا بیان ہو رہا ہے، جمع کا۔ کیسے بے ذوق قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب آیت میں آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے اور یہ حدیث آپ نے بیان کی ہے تو خبر واحد ہے۔ خبر واحد کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ پر زیادتی کس طرح کر سکتے ہیں؟ خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی، ناجائز ہیں، اور آپ نے زیادتی کر لی۔ ان محرمات کا بیان آیات میں نہیں ہے اور آپ ان کو حرام قرار دے رہے ہیں تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہو گئی، اور یہ کتاب اللہ پر زیادتی آپ کر رہے ہیں کس بنا پر؟ اس خبر واحد کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور یہ جائز؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگرچہ خبر واحد ہے، اگرچہ خبر واحد ہے لیکن تلقی بالقبول آئی ہے، تلقی بالقبول ملے ہیں، تلقی بقبول الامہ، امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے، امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ وَهَذَا مَشْهُورٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِمِثْلِهِ، اور یہ حدیث مشہور ہے، اس کے ذریعے سے، اس جیسی حدیث کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ وَلَا يَجْمُعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُوزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا، جن 2 عورتوں میں سے ایک کو اگر مرد فرض کر لیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہوتا۔ 2 عورتوں میں سے ایک کو اگر مرد فرض کر لیا جائے
تو اس عورت اور اس مرد، جو پہلے عورت تھی ہم نے مرد فرض کر دیا. مثال کے طور پر ہندہ بتیجی ہے اور فاطمہ وہ پھوپھی ہے. ان دونوں کو جمع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہندہ یعنی بتیجی کو آپ مرد فرض کر دیں، مرد فرض کر دیں تو فاطمہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بتیجا اور پھوپھی بن جائیں گے اور بتیجا اور پھوپھی کا آپس میں نکاح جائز. اسی طرح دوسری طرف پھوپھی کو مرد فرض کر دو. جب پھوپھی کو ہم نے مرد فرض کر لیا تو ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہوا؟ چچا اور بتیجی کا. چچا اور بتیجی کا آپس میں نکاح جائز ہے؟ نہیں جائز. دونوں طرف سے دیکھیں گے. اس عبارت میں تھوڑی سی تسامح ہوئے ہیں، دونوں طرف سے دیکھیں گے، ایک طرف سے نہیں. اس عبارت کو اگر یہ جو آپ کی کتابوں میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے، اگر اس کو اسی طرح ہم مان لیں کہ اسی طرح عبارت ہے تو آگے جو مسئلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ تعارض آ جائے گا کہ وہ مسئلہ جواز کا ہے اور یہ مسئلہ عدم جواز کا ہے. حالانکہ دونوں ایک جیسے مسئلے ہیں، لیکن یہاں پر عدم جواز، وہاں پر جواز. تو اس اشکال سے بچنے کے لیے آپ یہ کہیں گے جیسے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس عبارت میں تسامح ہے. اصل عبارت اس طرح ہے: وَلَا يَجْمُعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى. تو محرمیت کا اعتبار، حرمت کا اعتبار جانبین سے ہوگا، ایک جانب سے نہیں، جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ کا مذہب ہے. ایک جانب سے نہیں بلکہ جانبین سے حرمت کا، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے دی. اب اگر ایک جانب سے حرمت ہو دوسری جانب سے حرمت نہ ہو تو یہ جائز ہوگا، جیسے کہ اگلے متن میں یہ بات آ رہی ہے. تو اس میں حرمت ایک جانب سے ہے، دونوں جانب سے نہیں ہے، لہٰذا وہ صورت جائز ہوگی. یہ صورت وہ ہے کہ حرمت دونوں جانبوں سے ہو. آپ مثال آپ سمجھ گئے نا. وَلَا يَجْمُعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا، اس کی وجہ بھی وہی ہے جو قاعدے میں آپ پڑھ چکے. لَمْ يَجُوزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفْضِي إِلَى الْقَطْعِيَّةِ، اس لیے کہ دونوں کے درمیان جمع کرنا یہ لے جانے والے ہیں قطع رحمی کی طرف. وَالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِلْقَطْعِ وَالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِلْجَمْعِ لِأَجْلِ الْقَطْعِ. یہاں پر ہے لِلْقَطْعِ، لِلْجَمْعِ لِأَجْلِ الْقَطْعِ، اس لیے کہ وہ قرابت جو حرام قرار دینے والی ہیں نکاح کو، وہی قرابت جمع کو بھی حرام قرار دے رہی ہیں. اب اگر اس بتیجی اور پھوپھی ان کو ایک شخص نکاح میں جمع کر لے تو یہ آپس میں سوکنے بن جائیں گی، اور سوکنوں کا آپس میں تو بہت پیار و محبت سے رہتی ہیں نا. آپس میں سوکنے پیار و محبت سے رہتی ہیں، ایک دوسرے کو بڑے پیار سے گالیاں ارشاد فرماتی ہیں. تو بڑے پیار و محبت سے کیا فرماتی ہیں؟ وہ ایک آدمی آیا تھا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی ہے. اوہو، یہ تو بس آپ کے لیے حرام ہو گئی. نہیں حضرت، میں نے غصے میں طلاق دی تھی. تو طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے. کوئی مٹھائی کھلا کر اور پیار و محبت سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، لہٰذا میں تمہیں 3 طلاقیں دی، اس طرح تو کوئی نہیں کہتا نا. تو طلاق تو غصے میں ہوتا ہے. تو سوکنوں کے درمیان بڑا پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور چھپل کے گزار ہوتے ہیں وغیرہ. تو یہ قطع رحمی ہے. کیا ہے؟ اس میں قطع رحمی آتی ہے، اور قطع رحمی تو حرام ہے. تو اس قطع رحمی کے لیے سبب بن گیا جمع، لہٰذا یہ جمع بھی حرام ہوگا. لأن الجمع بینہما یفضی الی القطعیۃ، اس لیے کہ دونوں کے درمیان جمع کرنا وہ لے جانے والے ہیں قطع رحمی کی طرف. والقرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للجمع لاجل القطع ولو كانت. اچھا، یہ تو ہے نسبی رشتہ دار، یہ تو ہے پھوپھی اور بتیجی نسبی. اگر یہی پھوپھی اور بتیجی رضائی ہو تب بھی حرمت ہوگی، تب بھی دونوں کے درمیان جمع ناجائز ہوگا. رضائی پھوپھی اور بتیجی ہیں تو ان کے درمیان بھی جمع کیا ہوگا؟ زید عمر، ناجائز ہوگا.
ولو كانت المحرمیت بینہما بسبب الرضاع بسبب الرضاع، اگر دونوں کے درمیان محرمیت ہو رضا کے سبب سے، تحرمو، پھر بھی دونوں کے درمیان جمع کرنا حرام ہوگا، لما روینا من قبل، اس حدیث کی بنا پر جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دیا وہ پچھلی صفحے پر، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، اس حدیث کی بنا پر. ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آ گئی؟ چلو بس ٹھیک ہے، کافی ہے.